بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بڑا اہم موضوع، بڑا اہم، کیا مشاجرات صحابہ بیان کرنا منع ہے؟ اس کی حدود و قیود کیا ہے؟ مطلقاً اس کا ذکر کرنا ہی منع اور حرام ہے؟ اس کا ذکر اگر کرنا ہے تو کیا کرنا ہے، کس مقصد کے لیے کرنا ہے؟ یہ بڑا متنازع موضوع۔ دیکھیے، جہاں تک یہ بات ہے کہ مشاجرات صحابہ بیان کرنا منع ہے، یہ بالکل بے بنیاد بات ہے، بالکل بے بنیاد بات ہے۔ قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ آیت نمبر 159 اور 160 اللہ رب العزت نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔ اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ بے شک جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی واضح آیات، واضح نشانیاں اور ہماری نازل کی ہوئی رہنمائی، ان دونوں چیزوں کو چھپاتے ہیں، جبکہ ہم نے تو کتاب میں اسے کھول کھول کے لوگوں کے لیے بیان کر دیا ہے، ہدایت بھی اور رہنمائی بھی، آیات بھی، نشانیاں بھی، جس کو ہم نے کھول کے بیان کر دیا، وہ اپنی ایک حکمت وضع کر کے جو اللہ نے بیان نہیں کی لوگوں سے چھپاتے ہیں، تو ان لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے، سوائے ان لوگوں کے الا الذین تابوا، جو توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں اور اس چھپائے ہوئے علم کو بیان کر دیں۔ تین بچنے کی علامات ہیں، توبہ کر لیں، اصلاح کریں اور اس چھپائے ہوئے علم کو بیان کر دیں، تو میں بھی ان پر مہربان ہو جاؤں گا اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہوں۔ قرآن نے صراحت سے کہہ دیا کہ ہر وہ پہلو جو ہدایت سے متعلق ہے، اللہ کی آیات سے متعلق ہے، جس کے اندر سے رہنمائی موجود ہے، جس کے اندر کسی دو ہستیوں کا، دو لوگوں کا نزاع تھا اور وہ نزاع حق و باطل کا نزاع امت میں بنا، تو یہ کیا کہ اس پہ پردہ ڈال دے دی، دو میں حق تھے، دو میں حق تھے، یہ کیا تماشا ہے؟ ایسا نہیں، فرمایا کہ اس کو ادب، آداب، شخصیات کے تقدس کا لحاظ رکھتے ہوئے ان حقائق کو بیان کرو، چونکہ جو حقائق چھپاتے ہیں ان پر اللہ لعنت کرتا ہے۔ حقائق بتاؤ گے تو حق و باطل کا صحیح فہم آگے چلے گا، اور یہی حدیث پاک میں، یہ حدیث پاک جامع ترمذی حدیث نمبر 2649، سنن ابن ابی داؤد حدیث نمبر 3658، ابن ماجہ حدیث نمبر 261، مشکات شریف 223 اور صحیح الاسناد ساری علامہ البانی کے نزدیک۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارشاد فرمایا کہ جس شخص سے کوئی علم کی بات پوچھی گئی اور اس شخص کو معلوم تھی پھر بھی اس نے نہیں بتایا، تو اس علم کی بات کو چھپا لیا، تو ایسے شخص کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا کے طور پہ آگ کی لگام ڈالی جائے گی، نعوذ باللہ من ذالک، آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔ تو لہٰذا اس کے بعد حدیث سے مسلم میں ہے کہ اگر تم کسی برائی کو دیکھو تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے برا کہو، زبان سے برا نہیں کہہ سکتے تو دل میں برا جانو، اور یہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید کا ایک جائزہ لیجئے نا، آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ پھر میں اس کا حقیقی تصور بتاتا ہوں کہ کچھ ایسے لوگ جنہوں نے، جو دشمنان ہیں، جن کے اندر وہ بغض اہل بیت چھپا ہوا ہے، انہوں نے کچھ اصطلاحات وضع کر دی اور پھر وہ کتابوں میں ڈل گئی، بڑی بڑی کتابوں میں وہ اصطلاحات ہیں، بڑی بڑی اصطلاحات ہیں جو خاص طبقات کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے وضع کی گئی اور خاص طبقات کی اہمیت کو، قدر کو کم کرنے کے لیے وضع کی گئی، اور نام کیا دیا گیا؟ امت میں اعتدال کا۔ آپ جب قرآن مجید پہ آتے ہیں تو قرآن مجید کیا آپ صحابہ کرام کی بات کر رہے ہیں؟ قرآن مجید خود انبیاء کرام کے مشاجرات، میں ویسے لفظ استعمال کر رہا ہوں، بیان کرتے ہیں۔ تو انبیاء سے بڑا کوئی معزز ہے؟ انبیاء سے بڑا کوئی مقدس ہے؟ اور یہ بادی و نظر میں شرک کی ایک قسم ہے کہ آپ کسی ایک شخص کو اٹھا کے اس درجے پر لے جائیں ختم نبوت کے بعد بھی، کہ اب نبوت بھی نہیں، معصوم بھی نہیں، کہ ہر اس کی بات کی جسٹیفیکیشن کریں، ہر بات کی جسٹیفیکیشن، اور اس کو ایمان بنا لیں، اور پھر یہ بھی جانتے ہوئے کہ ایک شخص درست رستے پر بھی نہیں، یہ اس سے بڑا جرم ہے۔ آپ آئیے قرآن مجید میں دیکھیے، قرآن مجید نے کیا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو نہیں ٹوکا شجر ممنوعہ کے پاس جانے سے؟ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 121-20، حضرت آدم علیہ السلام کو روکا لیکن وہ گئے، اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی۔
تو کیا اس سے معاذ اللہ استغفر اللہ توہین آدم ہوئی؟ ہرگز نہیں۔ اس کے بعد سیدنا نوح علیہ السلام سے متعلق دیکھیے، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ رب العزت نے ٹوک دیا، انکار فرما دیا، منع فرما دیا۔ سورہ ہود آیت نمبر 46-47 اٹھا کے پڑھ لیجیے۔ کیا حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی شان میں معاذ اللہ تنقیص ہوئی؟ کیا ان کو پتہ نہیں تھا؟ کمال کرتے ہیں ایسے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جو ان کے چچا یا جو ابو کا لفظ آیا قرآن میں، ان کی دعا سے متعلق ان کو روک دیا گیا۔ سورہ توبہ اٹھا لیں 114 نمبر آیت۔ کیا معاذ اللہ سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی توہین ہو گئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قتل خطا ہوا، اس کو قرآن نے شیطانی عمل کہا۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 15 اٹھا لیجیے۔ کیا اس سے معاذ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین ہو گئی؟ سورہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ تحریم پہلی آیت، پھر سورہ عبسہ اس کی پہلی ابتدائی چند آیتیں، اللہ رب العزت نے اپنی شان کے لائق اور اپنے محبوب کی شان کے لائق کچھ تنبیہات فرمائی۔ کیا اس سے معاذ اللہ استغفر اللہ ثم معاذ اللہ استغفر اللہ معاذ اللہ استغفر اللہ حضور علیہ السلام کی شان میں تنقیص ہو گئی؟ کمال کی بات ہے۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، نبی معصوم ہے، چونکہ یہ جتنے انبیاء کے معاملات ہیں اس میں کہیں بھی ہوائے نفس کا داعیہ نہیں تھا، ارادہ خطا نہیں تھا، یہ محض خطا تھی۔ اللہ رب العزت نے منصوص طریق پر اس سے خطا کی نسبت بھی ہٹا دی اور ان کو معصوم ان کی عصمت سلامت رکھی۔ اس لیے حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے کہا، اب چونکہ وہ تھے تو انسان نا، انبیاء سے متعلق اگر یہ معاملات آ سکتے ہیں جو کہ منصوص طریق پہ معصوم ہیں اور جن کے تخیل میں بھی کبھی کوئی کسی برائی کا گزر نہیں ہے، تو اس کے علاوہ صحابہ کرام، عام مومنین، مسلمان جو بعد میں اسلام قبول کیا، جو پہلے اسلام کے خلاف لڑتے رہے، ان سے متعلق معاملہ آ جائے تو آپ کہتے ہیں یہ منع ہے۔ کہاں کس نے کہا منع ہے؟ اگر اس کے اندر حکمت نہ ہوتی تو قرآن ان پہلوؤں کو کیوں زیر بحث لاتا؟ اس کا جواب ہے کسی کے پاس؟ حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب بات، آپ فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ کی تفصیل لکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ ہی پاک ہے، ہر عیب سے کسی کی نسبت اس کے ساتھ خطا یا بغیر خطا کے نہیں کی جا سکتی، اس لیے وہ کہتے ہیں سبحان النبی نہیں کہہ سکتے، یہ اللہ ہی کی شان ہے کہ وہ پاک ہے۔ تو گویا یہ خود قرآن مجید میں نے بتا دیا، پہلے اس سے پہلے حدیث پاک بتائے، آگے سن لیجیے۔ یہ تو انبیاء کا معاملہ تھا، خود صحابہ کرام کو قرآن مجید نے جگہ جگہ تنبیہ فرمائی، روکا، ڈانٹا۔ مثلا احد میں بلا اجازت درہ کے چھوڑنے والوں پر قرآن نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ سورہ آل عمران اٹھائیے، تیسری سورت آیت نمبر 152۔ اب کیا اس سے شان میں معاذ اللہ تنقیص مراد ہے؟ نہیں، ایک معاملہ ہوا، اس پر گرفت، تنبیہ، اور وہ مطلوب تھی وہ کر دی گئی، بات ختم ہو گئی۔ لیکن اس تنبیہ کے اندر خیر کے پہلو موجود امت کے لیے، اس تنبیہ کے اندر آپ غور کریں گے تو ایک نہیں 85 پہلو ملیں گے۔ اسی طرح جتنے انبیاء کے معاملے آپ غور کریں گے تو آپ کو تربیت کے ہزاروں پہلو ملیں گے۔ تو اگر یہ بیان کرنا اس میں مسئلہ نہیں ہے تو مشاجرات جو تنازعات ہیں اس میں کیا مسئلہ آ گیا؟ اگر بیان کرنے والے کو دونوں پہلو اور وہ عدل پر قائم ہو تو پھر مسئلہ نہیں آ سکتا، بلکہ اس کو تو شرک کی ایک قسم کہیں گے کہ کسی ایک کو اٹھا کے اتنا لے جائیں اور معصومیت کے درجے پہ پہنچا دیں، اور معصومیت بھی اس درجے کی کہ نبی سے بھی اوپر لے جائیں، اللہ کے برابر معاذ اللہ کر دیں، اور ہمارے یہاں کرتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جس سے اختلاف کر رہے ہیں اس شخصیت کے تقدس کا لحاظ رکھیں، اس کے القابات کا لحاظ رکھیں، اس کے لیے الفاظ کا چناؤ مناسب رکھیں، اپنا دائرہ محتاط رکھیں، اس کے بعد آپ پورا دلیل سے اختلاف کریں۔ یہی حق و باطل ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی اسلام کسی کو ایسی مقدس گائے بنا دیتا ہے کہ وہ کہتا ہے جی وہ بے شک باطل پہ ہو، تم نے ادب ہی کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے، ادب ایک الگ چیز ہے، ادب تو کرنا ہے، لیکن اس کو صحیح بھی کہنا ہے۔ اس لیے کہ ادب کر رہے ہو یہ کہیں ثابت نہیں، صحیح وہی ہوگا جو صحیح ہوگا، اور جو صحیح نہیں ہوگا اس کا عمر کا، لحاظ کا، مقام و مرتبے کا ادب اپنی جگہ پہ ہوگا، لیکن صحیح نہیں کہا جائے گا۔ علامہ البانی علیہ رحمت کی ایک بڑی زبردست میں آپ کو مثال دوں۔ اب بادشاہوں کے، چونکہ خلافت و ملوکیت کے تناظر میں یہ ساری گفتگو ہے، علامہ البانی نے ایک حدیث نقل کی کہ بادشاہ جو ہوتے ہیں، نیک بادشاہ، وہ اللہ کے ذل اللہ ہوتے ہیں، اللہ کے سائے ہوتے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا، بتایا سارا حضرت ابوبکر سے، حضرت انس سے، ابن عمر، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم سے، جن جن کتب میں یہ حدیث روایت کی گئی ہیں، ان تمام کو کر کے انہوں نے کہا یہ روایات یا موضوع ہیں یا ضعیف ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ظالم بادشاہوں کے فتووں، یہ تمام روایات موضوع ہیں، اکثر جھوٹی ہیں، کچھ ضعیف ہیں، لہٰذا اب نتیجہ نکالتے ہوئے علامہ البانی کہتے ہیں
لہذا ظالم بادشاہوں کے فتووں کے دین میں کوئی حیثیت نہیں ہے. ایک قابض بھی بزور تلوار ہوا، ٹھیک ہے، اور پھر وہ احادیث جو ایک شورائی خلیفہ اور حکمران کے لیے وہ اس پر چسپاں کی جائیں اور پھر اس کے فتووں کو جسٹیفائی کیا جائے، ایسا نہیں ہے. وہ فرماتے ہیں ایسا نہیں. اور اسی طرح امام قرطبی علیہ الرحمہ نے، ابو عبداللہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر قرطبی میں آیت منع غیبت کی جو آیت ہے سورہ حجرات کی، اس کے تحت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ کا قول بیان کیا. فرماتے ہیں کہ 3 لوگوں کے عیب بیان کرنا غیبت نہیں ہے، جائز ہے، ناجائز نہیں ہے. ایک صاحب بدعت جو دین میں نئی بدعات کو داخل کرے، اس کا عیب بیان کرنا جائز ہے. فیضان صاحب سن رہے ہیں؟ جو دین میں نئی بدعات جائز کرے. اور میں ایک لیکچر پورا دوں گا کہ بنو امیہ کے دور میں کتنی بدعات تھیں جو دین میں داخل ہیں، وہ عہد بدعات تھا. پھر دوسرا اعلانیہ فسق کرے. اعلانیہ فسق سارا کا سارا بنو امیہ کے دور. جب میں بنو امیہ کہتا ہوں تو اس میں بہرحال استثناء ہے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں تصور بھی نہیں کرنا اس پورے تصور میں ان کا لانے کا. پھر آگے جا کے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا جو مختصر دور ہے وہ بھی اس میں شامل نہیں ہوتا. تو جو اعلانیہ فسق کرے حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو اعلانیہ فسق کرے گا اس کا عیب بیان کرنا جائز ہے. مشاجرات صاحب والے جو ہے نا ہمارے علماء کرام جو مشاجرات نہیں بیان کرنے وہ سن لیں. اور پھر اس کے بعد امام قرطبی کہتے ہیں جو ظالم حاکم ہے اس کا عیب بیان کرنا لازمی ہے، اس کا عیب بیان کرو. آگے چلیے. امام سعد الدین تفتازانی، یہ امام قرطبی کا تھا، تو کوئی کہہ سکتا ہے یہ تو مفسر ہے، حالانکہ میں تو خیر قرآن حدیث سارا بیان کر رہا. شرح المقاصد سعد الدین تفتازانی رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ میں سے جو محاربات اور منازعات وقوع پذیر ہوئے، جو متنازع چیزیں ہوئیں، وہ کتب و تاریخ میں درج ہیں اور سکہ لوگوں نے بیان کی ہیں. کمزور لوگوں نے بھی بیان کی ہوں گی لیکن روایات سکہ لوگوں سے بھی آئی ہیں. بظاہر اس امر پر دال ہیں کہ بعض صحابہ طریق حق سے متجاوز تھے، تجاوز کر گئے. انہوں نے کچھ اور لفظ لکھے ہیں، میں اس کا مفہوم ہلکا کر کے بیان کر رہا ہوں. تجاوز کر گئے. اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. بعض جگہوں پہ وہ خاندانی اور وہ قبائلی حسد اور کینہ بھی ہو سکتا ہے. کہیں پہ جا اور ملک اور ریاست کی طلب بھی ہو سکتی ہے. کیونکہ آگے انہوں نے بڑی اہم بات کی. امام تفتازانی کہا چونکہ ہر صحابی معصوم نہیں ہے. ہر صحابی، کوئی بھی صحابی معصوم نہیں ہے. اور وہ شخص جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہے اس کو صحابی کہتے ہیں. نیکی کے ساتھ ہر وہ شخص جس نے رسول اللہ سے ملاقات کی وہ نیکی ہی کے ساتھ موصوم نہیں تھا. یعنی اس کے ہر عمل کو آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے محض اس بنیاد پہ کہ اس کے ساتھ وہ ٹائٹل جڑا ہوا ہے، بلکہ حق اور باطل کے جو اصول اور ضوابط اللہ اور اللہ کے رسول نے بیان کیے ہیں وہ اس پہ ہیں. اسی طرح تحفہ حسن عشریہ میں آپ لے لیے، ارجع المطالب میں تھا پچھلا، عبید اللہ امرتسری نے بیان کیا تھا جو میں نے بیان کیا. عبید اللہ امرتسری نے منوان یہ رپیٹ کیا شرح المقاصد کی بات. اس کے بعد تحفہ حسن عشریہ میں شیخ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی صفحہ 154 پہ بیان فرماتے ہیں اسی طرح کی بات کہ نواسب عداوت اہل بیت اور روافظ عداوت صحابہ کی وجہ سے معذور نہیں ہو سکتے. یعنی جس کا جو معاملہ وہ پورے میرٹ پہ زیر بحث آئے گا. پھر میں کہہ رہا ہوں ادب اہل بیت اطہار میں سے شخصیات ہو. ہاں کسی کو چونکہ اہل بیت اطہار معصوم نہیں ہے، اہل بیت اطہار کے کسی معاملے میں اگر کسی کو اختلاف ہے تو وہ دلیل کے ساتھ بیان ہوگا، دلیل مضبوط ہونی چاہیے. صحابہ کرام سے ہے وہ دلیل کے ساتھ بیان ہوگا، دلیل موجود ہونی چاہیے. اب آپ کا اور میرا یہ نہیں ہو رہا صحابہ کرام کے ساتھ، ہماری تو کوئی حیثیت اور اوقات ہی نہیں ہے، یہ ان کا آپس کا ہو رہا ہے. لہٰذا ان میں پھر یہ چیز دیکھی جائے گی کہ ان کے ادب اور آداب کا لحاظ رکھے اور یہ دیکھا جائے گا صحیح کون تھا غلط کون تھا. خود رسول اللہ کی ہزاروں حدیثیں ہیں حضرت علی کے بارے میں، سینکڑوں. فرمایا کہ علی حق پر ہے، حق علی کی طرف ہے، قرآن اور علی ایک ساتھ ہیں. اے اللہ جس طرف علی مڑے تو قرآن اور حق کو اس طرف موڑے. تو گویا جب یہ اس طرح کی صراحت نصوص ہمارے پاس ہو، صریح نصوص، تو پھر ظاہر ہے ہم عقل کا استعمال کر کے دیکھیں گے کہ ان تمام معاملات میں حق پہ کون ہے، باطل پہ کون ہے. اور مشاجرات کا بیان کرنا ہرگز منع نہیں ہے. اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ہر تاریخ کی کتاب میں مشاجرات بیان ہوئے، ہر حدیث کی شرح کی کتاب میں مشاجرات بیان ہوئے. ابن حجر اسقلانی سے لے کر لامعینی سے لے کر عمدۃ القاری سے لے کے کوئی بھی اٹھا لے، ہر ایک نے بیان کی. اگر یہ منع ہوتے تو ہم تک کیسے پہنچتے یہ بتائیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ادب کے دائرے میں رہ کے یہ بیان کریں اور اسی کے اندر سے حق کو بھی حق سمجھیں اور جو حق نہیں ہے اس کی بھی پوری پہچان کریں. اور خاص طور پہ اس پہچان کو لے کر آج کے دور میں سمجھیں کہ آپ نے کس رخ پہ جانا ہے.